سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن بعض صحابہ اکرام ایسے ہیں جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اس مہینے کے اندر جس صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رجب کی 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان مکے کے سردار تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ گویا کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں رشتہ داری میں آپس میں بھائی بہن رکھتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ تو جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہاں قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی لکھا کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کئی دعائیں دی۔ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا، مہدیہ خود کو بھی ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے لیے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا، دین کا علم سکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی۔ تو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا وسیع علم دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، قرآن کا بھی بڑا علم رکھتے تھے۔ ایک عیسائی بادشاہ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ عیسائی بادشاہ نے لکھا امیر معاویہ آپ صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر آپ نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو عیسائی بادشاہ نے 3 سوال کیے۔ وہ خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، خادم نے پڑھ کر سنایا، اس کے اندر 3 سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا امیر المؤمنین آپ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کو ماں نے جنم نہیں دیا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، اس کو وجود میں لگایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے جواب میں لکھو وہ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے نہ ماں ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔
اس کا جواب حضرت امیر معاویہ نے لکھوا دیا۔ پھر دوسرا سوال پڑھ کر سنایا۔ دوسرا سوال یہ تھا، امیر المومنین آپ یہ بتائیں وہ کون سا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، لیکن سارے پانیوں سے افضل ہے، سارے پانیوں سے افضل ہے، زمین سے بھی نہیں نکلا آسمان سے بھی نہیں برسا، بتائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خادم سے، اس کے جواب میں لکھو کہ حدیبیہ والے دن جب پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی پانی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ پانی لے آؤ، تھوڑا سا لے آؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چند قطرے پیالے میں جمع کر کے لے آؤ، چند قطرے جمع کر کے لے آؤ۔ تو صحابہ اکرام نے جمع کیے، پیالے میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کے چند قطرات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا تو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا صحابہ نے بھی پیا، برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلایا، صحابہ نے وضو بھی کیا، جس کو غسل کی ضرورت تھی غسل بھی کیا، پھر بھی پانی جاری تھا، پھر بھی پانی جاری تھا۔ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت تم کتنا افراد تھے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اس وقت ہم 1400 افراد تھے، خدا کی قسم اگر اس وقت ہم 1,00,000 ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا، اتنا پانی جاری تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھو اس کے جواب میں یہی پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، سارے پانیوں سے افضل۔ تو یہ دوسرا سوال بھی حل ہو گیا۔ پھر تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال سنانے سے پہلے خادم نے کہا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے کہ سوال بڑا عجیب ہے، سوال بڑا عجیب ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے، اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو علم قرآن سکھا، دین کا علم سکھا، آپ بتائیں تو صحیح، اللہ جواب بھی دلوائیں گے۔ تو خادم نے پڑھ کر سنایا امیر المومنین آپ یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جنت سے اتاری گئی زمین پر موجود ہے، جنت سے اتاری گئی زمین پر موجود ہے۔ تو یہ سوال پڑھ کر خادم قلم منہ میں ڈال کر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کیا جواب دکھائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو اس کے جواب میں وہ حجر اسود ہے، وہ حجر اسود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھوایا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا، کان ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر کالا کیوں ہو گیا؟ سبقته خطایا بنی آدم، فرمایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ جب آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تو ایک حدیث اور بھی یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وَلَهُ لِسَانٌ، اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو زبان دیں گے، زبان دیں گے وہ بولے گا، وَلَهُ عَيْنَانِ، فرمایا حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی کل قیامت کے دن، اور وہ دیکھے گا اور وہ عرض کرے گا جس بندے نے اس کو چوما ہوگا یا دور سے کھڑے ہو کر استعلام کیا ہوگا تو حجر اسود کہے گا اے پروردگار اس بندے نے فلاں بندے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھے چوما تھا یا میرا استعلام کیا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو یہ حجر اسود کا سفارش کرے گا۔
یہ تینوں سوال حل ہو گئے۔ تینوں سوالوں کے جواب حضرت امیر معاویہ نے لکھوا دیا۔ پھر جب یہ خط عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اتنے بڑے علم کے مالک، اتنا بڑا علم رکھنے والے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ تو دعا تھی اللہ کے نبی کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو ہدایت کا ذریعہ بنے، کئی سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ آیا، عیسائی شہزادہ تھا، غسان کی ریاست سے آیا تھا۔ اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں عیسائی شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ تھا، میرا باپ بھی بادشاہ تھا، میں اس ریاست سے آیا ہوں۔ تو میں جا رہا تھا، میں نے تورات کے اندر پڑھا، انجیل میں پڑھا، اپنے پادریوں سے راہبوں سے سنا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو میں جا رہا تھا، میں نے کہا آپ کی زیارت کروں۔ پھر وہ جانے لگا، وہ عیسائی جو تھا لڑکا شہزادہ، وہ جانے لگا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو ہدیہ دوں، تحفہ دوں، آپ قبول کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور قبول کریں گے۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو سامان ہے 6 میل کے فاصلے پر پڑا ہے، کسی کو ساتھ بھیج دے، میں اس کو دے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو خادم خاص تھے، جن کے نام مشہور ہیں، وہ حضرت انس ہیں اور حضرت زید، یہ 2 حضرات یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جاؤ وہ ہدیہ لے کر آؤ۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ کی جو عمر تھی وہ 24 سال تھی، 24 سال تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چل پڑے شہزادے کے ساتھ، اللہ کے نبی کا حکم تھا فوراً چل پڑے۔ جوتا مسجد کی دوسری طرف پڑا تھا، جوتا نہیں پہنا، کہیں اللہ کے نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، فوراً چل پڑے۔ تو وہ مسجد سے جب باہر نکلا، چلتے گئے، مدینہ سے باہر نکلے، گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، دھوپ تھی اور تپتی ہوئی ریت، پاؤں جلنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شہزادے سے کہ مجھے یا تو جوتے اپنے دے دو یا مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ تو ایک کمی ہیں، آپ غلام ہیں، میں ایک شہزادہ ہوں، میں آپ کو اپنے جوتے کیسے دے سکتا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ سواری میں کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ تو اس نے جوتے نہیں دیے۔ حضرت امیر معاویہ پھر بھی چلتے رہے اور 6 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر وہ اس نے سامان دیا جو دینا تھا، وہ لے کر رسول اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے گئے؟ تو سارا واقعہ سنا دیا، سارا قصہ سنا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے تمہیں کمی کہا، تم پھر بھی واپس نہ آئے، اس نے تمہیں غلام کہا، پھر بھی تم واپس نہ آئے، اس نے تمہیں پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے، تمہارے پاؤں جلتے رہے، تم پھر بھی واپس نہ آئے۔ آگے سے بڑا عجیب جواب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاؤں جلتے رہے، خدا کی قسم آپ کا حکم تھا اگر میرا جسم بھی جل جاتا تب بھی واپس نہ آتا، تب بھی وہ سامان لے کر آتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اس کے جواب کے اندر فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا صبر والا معاویہ۔ بات اتنا نہیں ہے، یہ تو 24 سال کی عمر تھی حضرت معاویہ کی۔ 34 سال گزرنے کے بعد 34 سال گزرنے کے بعد جب دمشق کے تخت پر بیٹھ گئے، امیر المؤمنین بنے،
خلیفۃ المسلمین بن گئے تو غسان کی طرف فوجیں بھیجی ملک غسان فتح کرنے کے لیے۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی، 3 مہینے کے بعد، اور آ کر مبارکباد دی، امیر المومنین غسان فتح ہو گیا، مبارک ہو غسان فتح ہو گیا۔ 6000 قیدی بھی لائے، 6000 قیدی بھی لائے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب قیدیوں کو دیکھا، قیدیوں کی طرف نظر پڑی، سب سے پہلا قیدی وہی لڑکا تھا، وہی شہزادہ تھا جو غسان سے آیا تھا، جس نے پہننے کے لیے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو جوتے نہیں دیے تھے۔ سب سے پہلا کوئی تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے پہچان لیا، لیکن اس شہزادے نے نہیں پہچانا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہچاننے کے بعد اس کو بتایا نہیں کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد وہ جو قیدی آئے تھے 6000، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، فرمایا ان کے ہاتھ پاؤں کھول دو، اور فرمایا اس شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے آؤ، سرکاری مہمان بناؤ اس کو۔ تو 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی کرتے رہے، بتایا نہیں۔ پھر 1 مہینے کے بعد رہائی کا وقت آیا تو فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہاری وجہ سے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور رخصت کرتے وقت 6000 درہم بھی اس شہزادے کو دے دیے جس نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ تو جب وہ جانے لگا تو لوگوں سے پوچھنے لگا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ پھر اس کے خیال ذہن میں آیا یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ آپ وہی ہیں جو میرے ساتھ پیدل چل کر گئے تھے؟ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا ہاں میں وہی محمد کا کمی ہوں، وہی محمد کا غلام ہوں جس کو تو نے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے۔ شرم سے اس کی آنکھیں جھک گئیں، شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فرمایا آپ نے ایسا سلوک کیا، میں نے تو آپ کو جوتے پہننے کے لیے نہیں دیے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تیرے مذہب نے، تیرے اخلاق نے تجھے یہی سکھایا ہو کہ تو نے مجھے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے، لیکن میرے مذہب اور میرے اخلاق نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں جب تو میرے پاس آیا، قیدی بن کر آیا، میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو وہی شہزادہ ہے۔ میں نے پہچان کر پھر تیری رسیاں کھلوائیں، تجھے اپنے مہمان خانے میں بٹھایا، پھر تجھے بھی رہا کیا، تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کیا، اور پھر جب جانے لگا تو تجھے 10,000 درہم بھی دیے۔ یہ میرا اخلاق ہے، یہ میرا مذہب۔ چیخیں مار کر رو رہا تھا شہزادہ، وہ شہزادہ زاروں قطار رو رہا تھا، کہنے لگا امیر المؤمنین میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، اس طرح کا حوصلے والا صبر والا آدمی میں نے نہیں دیکھا، جلدی کریں رسول اللہ کا کلمہ پڑھائیں۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ تھے امیر معاویہ۔ عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ آگے فرمایا معاویہ میرا دل چاہتا ہے میری حجامت تم بناؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے حجامت بنائی، مونچھیں صاف کی، سر کے بال مونڈے، ناخن کاٹے، اب محبت دیکھیں۔ کاٹنے کے بعد بال اپنے پاس رکھ دیے، ناخن اپنے پاس رکھ دیے۔ وفات کا وقت قریب آیا، گھر والوں کو کہا جب میری وفات ہو جائے اور غسل دے دینا، غسل دینے کے بعد یہ حضور کے بال ناخن میرے ہونٹوں پر، میرے چہرے پر ڈال دینا، شاید انہی کی وجہ سے میری مغفرت ہو۔ یہ تھی محبت۔ تو اس مہینے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، وہ بھی 22 رجب۔ ایک اور بات 22 رجب کے بارے میں، 22 رجب کو ایک رسم چل پڑی۔ 22 رجب کے اندر کھانے بنائے جاتے ہیں، کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت بتا رہا ہوں، حلوے بنائے جاتے ہیں، وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، گھر گھر میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔
کیوں کیے جاتے ہیں پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے اس دن امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی تو اس لیے ہم خوشی میں یہ کھانے تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی جو ولادت ہے وہ 8 رمضان کو ہے، ان کی وفات جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہے۔ اس رجب 22 رجب کو نہ ان کی ولادت ہے نہ ان کی وفات ہے۔ در حقیقت 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ کچھ لوگوں کو حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے، دشمنی ہے، دل کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، وہ اس خوشی میں آ کر لوگ کھانے تقسیم کرتے ہیں، حلوے بناتے ہیں۔ تو ایسے چیزوں سے، ایسے کھانوں سے بچنا، ایسے کھانے مت کھانا جو صحابہ کے بغض کے اندر تقسیم کیے جائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں؟ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ ہر جمعے کے اندر ہر خطیب پڑھتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اس چیزوں سے بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس طرح کے کھانے نہیں کھانے جو صحابہ اکرام کے بغض کے اندر تقسیم کیے جائیں۔ صحابہ سے تو محبت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون عن اصحابي، جب ایسے لوگوں کو دیکھو صحابہ پر تبرئے کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان پر لعنت بھیجو، تو ان پر